والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 717 ہے۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہم 716 حدیثیں اس کتاب سے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے زاد راہ آپ عنایت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مزید اور دیجئے، کچھ اور عطا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور عنایت فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بھلائی کے کاموں کو آسان کر دے۔ 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ راہ عطا فرما دیجیے۔ تو آپ نے انہیں دعائیں عطا فرمائی، اس لیے تاکہ تمہارا سفر آسان ہو جائے اور تم مشکلات سے بچ جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، بہترین توشے دان تو پرہیزگاری ہے۔ جب پرہیزگاری ہوتی ہے تو انسان سوال سے بچتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، الزام تراشیوں سے بچتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں تقوی اور پرہیزگاری کا توشے دان عطا فرمایا اور اس کا بار بار سوال کرنا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا نام سنا، بڑے صحابہ میں اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے پاس آئے لمبا سفر کر کے اور کہا کہ میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے کوئی دعا فرمائیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی طویل دعائیں دیں گے، سفر لمبا کر کے آئے ہیں، تو اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے دعا دے دی۔ اس نے کہا کچھ اور بھی عطا کرے۔ آپ نے فرمایا دین و دنیا کی بھلائیاں اسی کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو دعائیں ایسی ہوں جو دنیا اور آخرت پہ مبنی ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سفر کرنا ہے، اس سواری کی مجھے ضرورت ہے، اور حضور کی بارگاہ ایسی تھی جس نے کچھ مانگا آپ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو ایسا کرو، اونٹ کا بچہ دے دو۔ کیا فرمایا؟ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، ارے بھائی ہر اونٹ بھی تو اونٹی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ بھی تو اونٹی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش طبع بھی تھی اور عطا بھی فرما دیا اور کو خوش بھی کر دیا۔ اور ایک بات اور وہ یہ کہ صحابہ اکرام جو کہ جن کی تقوی پرہیزگاری کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جن کو جنت کی بشارت اللہ نے دی، تو وہ اپنی دعائیں نہیں کراتے تھے، فقط اپنے ہی دعاؤں پر بھروسہ نہیں تھا، اصل بھروسہ تھا رسول اللہ کی دعاؤں پر تھا۔ کہ حضور کی دعا ہو جائے گی تو پھر
بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب حدیث رسول سے کیا معلوم ہوا؟ جب انسان کسی سفر پہ جائے تو وہ اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب سے مل کر جائے، ان سے دعائیں کرائے، اور جو کسی بڑے کے پاس جائے تو ان سے اجازت لے کر جائے۔ جب انسان دعائیں لے کر جاتا ہے تو اس کے سفر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔